دل کی بات ایپیسوڈ نمبر 5، جس کے بارے میں انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، مگر وہ اس بوجھ تلے اتنے دبے ہوئے تھے کہ ساری زندگی وہ اپنی برادری میں علم الدین کے گن گاتے رہے، اور اسی احسان کے زیر بار ہو کر انہوں نے اپنی سگی بیٹی کو بھی ان کے حوالے کر دیا، اور حوالے بھی ایسے کیا کہ میرے جوان ہونے تک انہوں نے میری خبر ہی نہیں لی۔ میں علم الدین کو، ابو اور شمیم کو اپنی ماں ہی سمجھتی رہی۔ مجھے واقعی علم نہ تھا کہ میں پریزادی ہوں، مگر جانے کبھی کبھی مجھے کچھ عجیب سے احساسات کیوں ہوتے کہ میرا دل بے اختیار ہو جاتا کہ میں فضاؤں میں اڑوں، دور بسے اندیکھے دیسوں کی سیر کروں، اور کبھی تو مجھے لگتا جیسے میں اس پر قادر ہوں، مگر جب بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی سوچتی تو ایک بے بسی اور بے چینی کی دیوار سی میرے سامنے آ جاتی اور میں کچھ نہ کر پاتی۔ عین عالم جوانی میں مجھے اکثر کچھ فوق الفطرت خیال زیادہ ہی آنے لگے، اور مجھے اپنے آپ میں کچھ حیرت انگیز اور انہونی سی تبدیلیوں کا ادراک ہونے لگا۔ اسی دوران مجھے یقین ہونے لگا جیسے میں اس دنیا کی نہیں ہوں، یا پھر قدرت کی طرف سے مجھے شاید کچھ خصوصی انعامات سے نوازا گیا ہے۔ ایک رات جب میں گھر میں چوبارے کے اوپر بیٹھی تھی تو مجھے ریلنگ کے سہارے کھڑی کچھ بے ربط سی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک میرا وجود غیر متوازن ہوا اور میں نیچے گرنے لگی۔ تو ایک حیران کن واقعہ ہوا۔ جوں ہی میرا وجود فضا میں پہنچا، میری دونوں پسلیوں کے درمیان میری باہوں کے نیچے پر نمودار ہو گئے اور میں فضا میں تیرنے لگی۔ پہلی بار تو میں اتنا گھبرا گئی کہ میں جلد ہی نیچے اتر آئی۔ وہ تو شکر ہے مجھے اس حالت میں کسی نے دیکھا نہ تھا، ورنہ میرے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا۔ میں اپنے بارے میں بہت ہی زیادہ حیران تھی کہ یہ سب کیا ہے میرے ساتھ ہوا۔ انہی خیالات میں آدھی رات کو میں پریشانی کے عالم میں ایک بار پھر چوبارے پر چلی آئی۔ یہ سردیوں کی ایک اندھیری رات تھی۔ میں مکمل یقین کے ساتھ چوبارے سے اڑی۔ اس رات میں نے اپنے گاؤں اور ارد گرد کافی علاقے کی سیر کی اور واپس لوٹ آئی۔ میرا رہا سہا شک بھی دور ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جوں ہی اڑان بھرتی، میرے پر نکل آتے اور پرواز ختم ہوتے ہی میری پسلیوں میں کہیں غائب ہو جاتے۔ اس سے دوسری رات مجھے سوتے سے اٹھا لیا گیا۔ میرے ابو زنگیر خان اور ان کے ساتھی پورے گھر میں پھیلے ہوئے تھے۔ ابو زنگیر خان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کی شکل ہؤ بہو مجھ جیسی تھی۔ انہوں نے اس لڑکی کو میرے بستر پر سلایا اور کچھ دیر سمجھانے کے بعد مجھے یہاں نورپور کی پہاڑیوں میں لے آئے۔ الغرض مجھے یہ 2 ماہ کے لیے رکھا گیا۔ یہاں آ کر مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں صحیح ادراک ہوا۔ میرا استقبال یہاں پر ایک شہزادی کی حیثیت سے ہوا، کیونکہ میرے ابو زنگیر خان اس سلطنت کے بادشاہ ہیں اور میں ہی ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابو زنگیر خان نے اپنے دوست کے لیے بہت بڑی قربانی دی تھی، شاید نہیں یقین ان کی مثال ملنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میرے والدین مجھے بے حد چاہتے ہیں۔ وہ ہفتے میں کئی بار مجھے دیکھنے کے لیے آتے رہتے اور کبھی علم الدین کے سامنے ظاہر ہو کر ان سے ملتے تو کبھی ان کے سامنے ظاہر ہوئے بغیر ہی مجھے دیکھتے اور چلے جاتے۔ علم الدین جسے میں ابو اور شمیم جسے میں ماں سمجھی ہوں، اور اب مجھے یاد ان کی طرح اس طرح ستاتی ہے جس طرح ان کی یادیں بے چین کی رکھتی ہیں۔ اور تمہارے والدین چاچی کوثر اور چاچو سلطان تو مجھے کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ اس قاتل رات نے جہاں تم سے ساری کائنات چھین لی، وہیں پہ اس رات نے میری امنگوں کا خون کر دیا، ہمارا بھرا بھرا گھر خاک کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ظالموں میں یہ کہتے ہی شبوں کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ اس نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ میں نے ان کا سر گود میں لیا اور اسے چپ کرانا چاہا۔ جب میں نے اسے تسلی دینی چاہی تو خود میرے گلے میں کوئی چیز پھنسنے لگی، اور جانے کتنی صدیوں کے بعد پہلی بار میری آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ بے اختیار میں رونے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے آج ہی میرے اپنوں کی موت ہوئی ہے، اور پھر جانے کب تک ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔
دامن کوہ میں شام سے پہلے ہی شام اتر آئی۔ سورج پہاڑ کے مغربی کنارے کی بلندیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ شام سے کچھ پہلے آسمان بادلوں سے گر گیا اور خوبصورت سی فوار کی شکل میں بارش شروع ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم اپنے کمرے میں چلے آئے اور شبوں کی یادوں کے سفر کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے ختم کیا تھا۔ اس رات تم خوش قسمتی سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور میں اس رات وہاں نہیں تھی، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے ہماری سلطنت کے حالات بہت خراب تھے اور ہم حالت جنگ میں تھے۔ اس وجہ سے میرے ابو جہانگیر خان نے مجھے یہاں بلا لیا۔ پہاڑی کی دوسری طرف کی سلطنت سے ہماری کب کی دشمنی جا رہی تھی اور اس دشمنی نے ہمیں جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا، اور اس رات جب یہ واقعہ ہوا اس میں میری جگہ پر میری وہ ہم شکل ماری گئی جو کہ اکثر میری جگہ ڈیوٹی دینے لگی تھی، اور میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بھی کہیں زیادہ تمہیں چاہتی تھی۔ بہرحال وہ بیچاری اپنی خاموش محبتوں کو اپنے ساتھ قبر میں دفن ہو گئی۔ چالاک دشمن کچھ غداروں کی وجہ سے ہماری سلطنت پر قابض ہو گیا اور ہمارے پورے خاندان کو زندان میں ڈال دیا، جس میں بھی شامل تھی۔ اس قید کے دوران ہمیں بیر کے خیالات کا بالکل بھی علم نہ ہوا، ہمیں بالکل بھی خبر نہ تھی کہ تم اور تمہارے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اس قید کے دوران میں بارہا تم کو یاد کر کے روتی رہی۔ اس دوران مجھے قابض دشمن کے روبرو پیش کیا گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو ہماری سلطنت ہمیں واپس مل سکتی ہے، مگر میں اس کے لیے کہاں راضی ہو سکتی تھی۔ میں نے اسے دو ٹوک جواب دیا کہ یہ ناممکن ہے، میں کسی جن سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ مجھ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، مجھے قید کے دوران اس طرح کی صحبتوں سے واسطہ پڑا، مگر میں نے وجود پہ لگنے والے ہر زخم کو چوم لیا کہ میں یہ سب تمہاری خاطر ہی تو کر رہی تھی، اور پھر میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے بن کسی کو اپنے وجود کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی غیر میرے وجود کو چھو لیتا، اور پھر یہ میرا وجود میرا کہاں تھا؟ یہ تو میرے پاس تمہاری امانت تھی، اور میں تمہاری امانت میں خیانت کیسے کر سکتی تھی؟ ایک ماہ پہلے کچھ پڑوسی دوست ملکوں نے اس ظالم حکمران کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہمیں آزادی نصیب ہوئی اور ایک بار پھر ہماری سلطنت قائم ہو گئی۔ پڑوسی دوست ملکوں نے کچھ انتہائی سہل اور قابل قبول شرائط کے تحت ہمارا ملک ہمیں واپس دیا۔ ابو تو سلطنت کے انتظامات میں لگ گئے، مگر میں نے سب سے پہلے اپنے گھر کا رخ کیا، مگر وہاں ملبے کے ڈھیر پر تمہیں دیکھ کے مجھے انتہائی حیرت اور دکھ ہوا۔ واقعات کی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ یہ سب کیا درا وڈیرے شاہ میر کا تھا۔ اسے جانے کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ جلد ہی میری تم سے شادی ہونے والی ہے۔ اس ظالم اور بے رحم شخص نے ہر چیز ہی ختم کر ڈالی۔ ڈائنامیٹ لگا کر اس کے بندوں نے رات کے اندھیرے میں پورے گھر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، اور پھر تمہاری حالت دیکھ کر تو میرا جگر کٹ گیا۔ اپنے گھر اور تمہیں تباہ کرنے والوں کو میں نے اسی رات موت کے گھاٹ اتار دیا، اور میرے لیے یہ سب چندہ مشکل نہیں تھا، مگر ایک مجرم میں نے تمہارے لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور وہ ہے شاہ میر، جسے میں نے اسی کی جاگیر میں بستی سے دور ویرانے میں ایک جگہ قید کر رکھا ہے۔ راکھ کے ڈھیر پر بیٹھے بیٹھے تم نفسیاتی مریض ہو چکے تھے، تمہیں وہاں سے نکالنے کے لیے رات کے وقت تمہارے سامنے مجھے خود ظاہر ہونا پڑا، اور اس سے آگے کا حالات تو تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہانی ختم ہو چکی تھی اور میں انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر اس تک جا پہنچوں اور اس کی گردن دبوچ لوں۔ شبو نے بیڈ پر جانے سے پہلے اپنے مرمری بازو کو میرے گلے کا ہار کر دیا اور آہستہ آہستہ میرے کندھے کو سلانے لگی، مگر اب یہ میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ میں نے آہستگی سے اس کے مرمری بازو کو اپنی گردن سے جدا کیا اور شبو سے انتہائی دکھی اور آزردہ لہجے میں کہا، نہیں شبو، میری نظروں کے سامنے میرا گھر جل رہا ہے، میرے پیاروں کی چیخیں میرے اندر گونج رہی ہیں، انتقام کا لاوا مجھے جھلسائے دے رہا ہے، ایسے میں نہیں، میری جان نہیں، جب تک میں اپنے پیاروں کے قاتل سے انتقام نہ لے لوں میری روح کو چین نہیں آئے گا۔ دوسرے دن صبح ہی مجھے میرے سسر جہانگیر خان کا بلاوا آ گیا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جاتے ہی انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر میرے
सामने शामिर से इंतकाम का प्लान रखा और कहा उसे कत्ल कर देना न तुम्हारे लिए मसला और न हमारे लिए, क्योंकि वो हमारा कैदी है और हम उससे जो चाहें सलूक कर सकते हैं, मगर एक मशवरा है कि उसे उसके इलाके में उसकी सियासत समेत यूँ दफन किया जाए कि दूसरे लोगों के लिए भी मकाम इबरत हो। मेरे बेटे, वो तुम्हारा ही मुजरम नहीं बल्कि वो तुम्हारी कौम मज़हब व मिल्लत का भी मुजरम है। इसकी हकीकत ये है कि वो तुम्हारे मुल्क का गद्दार और पड़ोसी मुल्क का एजेंट है। हमें इल्म है कि उसकी जागीर में उसने दहशत गर्दी के लिए कहाँ कहाँ असला छुपा रखा हुआ है और कई मुल्कों की राजों के लिए अभी थोड़े दिनों में पड़ोसी मुल्क की तंजीम के हवाले करने जा रहा है। चर्स, गांजा, अफीम, हीरोइन का वो व्यापारी है। जाने कब से वो तुम्हारे मुल्क की जड़ें खोखली करने में लगा हुआ है और जाने क्यों वो अब तक तुम्हारे मुल्क के हसास इदारों की नज़रों में नहीं आ सका। शायद इसलिए कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मेरी नज़र में बेहतर यही है कि उसे तमाम सबूतों के साथ कानून के मुहाफ़िज़ों के हवाले कर दिया जाए। अगर फिर भी तुम्हारी ज़िद है कि तुम्हें मुल्की मफाद की नहीं सिर्फ अपने इंतकाम की गर्ज है तो मैं उसे आज ही यहाँ बुलवा लेता हूँ। उसका जिक्र सुनते ही मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैं शशोपंज था कि अपने ससुर को क्या जवाब दूँ। इतने में दरवाजे से शब्बो दाखिल हुई। उसके चेहरे से परेशानी हुए देता थी, जाने अब क्या मसला हो गया। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोलना चाहा मगर जंगीर खान ने उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। जंगीर खान ने मुझसे मुखातिब हुए, तो ठीक है कि बेटे, अभी थोड़ी देर में सोच कर तुम मुझे अपना जवाब दे दो, फिर देखते हैं क्या करना है। ये सुनते ही मैंने उनसे इजाज़त ली और कमरे से बाहर निकल गया। जाने शब्बो को क्या परेशानी थी और वो क्या बात बताने आई थी। उनकी सल्तनत में अब भी मसाइल चल रहे थे, शायद फिर कोई मसला हो गया। मैं इन ख्यालों को जहन में झटकते हुए अपने कमरे में चला आया। थोड़ी देर बाद नाश्ता लिए सबो कमरे में दाखिल हुई। हम दोनों ने खामोशी से नाश्ता की। इतने में जंगीर खान की तरफ से फिर मुझे बुलावा आ गया। मैं आहिस्तगी से चलता हुआ उनके कमरे तक पहुंचा और उस वक्त उनके पास और भी कुछ लोग बैठे हुए थे। मेरे जाते ही वो लोग उठकर बाहर चले गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और सामने रखी आरामदाह कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। बेटे, बात यह है कि जिसके लिए मुझे तुम में एमरजेंसी बुलाना पड़ा, जैसा कि तुम जानते हो कि हम अभी अपनी सल्तनत के कई मसाइल में उलझे हुए हैं, इसलिए आपको पूरा वक्त नहीं दे पा रहे। इसके लिए माजरत करते हैं और तुम्हारे लिए एक अफसोसनाक इत्तला ये है कि तुम्हारा दुश्मन हमने उसी की जागीर में तुम मखसूस जगह पे कैद कर रखा था, मगर जाने कैसे वो वहाँ से भाग निकला। उसे साथ लेकर आने वाले जवानों की टोली ने अभी मुझे इत्तला दी है कि वो कानून के मुहाफ़िज़ों के जालों के हाथों मारा गया। आखिरी इत्तला के मुताबिक ये बातें मेरे सामने आई कि उसका पूरा गिरोह पकड़ा गया और मज़ीद गिरफ्तारियों का अमल जारी है। मुझे लगता है कि शायद कानून नाफिज करने वाले पहले ही उसके पीछे लगे हुए थे।